بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. محترم، بغیر کسی تمہید تو مخصوص باتاں کرنا چاہنا. مسئلہ وسیلہ عام طور تے مشہور ہے کہ جماعت اہل حدیث وسیلے دی قائل نہیں. میرے نزدیک میرے عقیدے اور ساڈے مسلک دے نزدیک جو آدمی وسیلے دا منکر ہے وہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے، نبی پاک دے فرمان دا منکر. وسیلے دا منکر ہونا اللہ دے قرآن دی مخالفت ہے. نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا گناہ ہے، پڑھنا ثواب ہے. لیکن بندہ نماز بھی پڑھے اور قرآن و سنت کے خلاف پڑھے وہ نماز بھی گناہ ہے. جس طرح ہر فرض کے واسطے قانون ہے، ضابطہ ہے، اس وسیلے واسطے بھی ضابطہ ہے. جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا کراؤ وسیلہ ہے. اللہ دا ولی فوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا کرنی سنت ہے. بات سمجھ رہے؟ اللہ پاک دے قرآن ذرا غور کرو. جنم دا وسیلہ، مصیبت ٹالن دا وسیلہ اور رزق وداؤن دا وسیلہ، مصیبتاں ٹالن دا وسیلہ. میں یہ بارے کچھ عرض کرنا چاہنا. پہلے ضابطہ بننا مسلک اہل حدیث وہ ہے کہ دعویٰ بھی قرآن چوں کہ دلیل بھی قرآن چوں. یہ نہیں کہ دعویٰ پیش کرنا اپنے گھر چوں کہ فلانے مولوی آخیا ہے، دلیل پیش کرنی غیر ولوں. میرے نزدیک جو مدعی دعوے کے مطابق دلیل نہ لائے وہ دعویٰ خارج ہے کہ نہیں. بڑی قیمتی بات شروع کرنی چاہنا. اللہ پاک نے دعویٰ پیش کیتا ہے اور ایک معیار بتایا. فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے نبی اعلان کر دو جدا جی کردا نا اللہ دے ولی بن جائیے، اللہ دے پیارے بن جائیے، اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ نہ تعلق جڑ جائے، رابطہ قائم ہو جائے. وہ دے واسطے وسیلہ کیے اور ذریعہ کیے، وہ دے واسطے وسیلہ کیے، وہ دے واسطے ذریعہ کیے. فاتبعونی میرے محبوب اعلان کر دو جن نے میرا محبوب بننا ہے، جن نے اللہ دا ولی بننا ہے، جن نے اللہ دا پیارا بننا ہے، جن نے اللہ دا ولی بننا ہے. سن لو وہ دے واسطے وسیلہ کیے. فاتبعونی سونیا کہہ دے کہ میرے مگر مگر ترے آؤ، میرے ورگی نماز پڑھو، میرے وانگو روزہ رکھو، میرے وانگو حج کرو، میرے وانگو زکات دیو، میرے وانگو اذاناں کراؤ، میرے وانگو جماعتاں کراؤ، میرے وانگو شادیاں دی حصہ لاؤ، میرے وانگو غمیاں دی حصہ لاؤ. فتبعونی میرے محبوب دے پیچھے ٹری جاؤ تے میں کی کراں گا. یحببکم اللہ
یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں تہاڈا کم ہے نبی دی اتباع دا وسیلہ پاؤنا، تہاڈا کم ہے نبی دا دیوانہ بننا، تہاڈا کم ہے نبی دی ہر گل مننا، تے میرا کم ہے اے دے وسیلے نال تہاڈے سارے گناہ معاف کر کے اپنا ولی بنا لینا. میں گل پیش کی ہے دوستو، اور نبی دی ذات فوت ہون تو بعد وسیلہ نہیں. جو اعلان کر کے کہنا نبی دے فوت ہون تو بعد اپنے مسلک اندر لچک نہیں آن دینی. قدم کچھ بھی ہو جائے ملک اندر، حالات کیسے بھی ہون، عقیدہ وہ بیان کرنا ہے جو اللہ دا قرآن ہوے تے مصطفیٰ دا فرمان. اور غور نال بات سن لو تاکہ کبھی دعا کرنا. ایک نبی دی ذات دا فوت ہون تو بعد وسیلہ نہیں، اور نبی دی بات دا وسیلہ ہے. بولو نبی پاک دی. اور تسی کہو گے مولوی جی جدی بات دا وسیلہ ہے وہ دی ذات دا وسیلہ کیوں نہیں؟ جدی بات دا وسیلہ ہے وہ دی ذات دا وسیلہ کیوں نہیں؟ میں عرض کرنا چاہنا محترم عبداللہ شیخو پوری اعلان کر کے کہندا ہے کہ کوئی مان دا لال میرے استدلال نو توڑے کہ جدی ذات دا وسیلہ نہیں دی بات دا وسیلہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ نبی دی ذات اور اللہ دی ذات ایک نہیں، اور نبی دی بات اور اللہ دی بات ایک ہے. بولو نبی دی ذات اللہ دی ذات ایک. بولو سارے نبی دی ذات اللہ دی ذات ایک، لیکن نبی دی بات اللہ دی بات ایک ہے. یاد رکھو تیری سوچ ہو رہے میری سوچ ہو رہے، تیری منزل ہو رہے میری منزل ہو رہے، تیری فکر ہو رہے میری فکر ہو رہے، تیرا رستہ ہو رہے میرا رستہ ہو رہے. میں کھڑنا قرآن و سنت وال اور پھر یہ مطابق کہنا دلیل میں دینا جہاں اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جن نے نبی دی منی سمجھو نے اپنے اللہ دی منی. یا اللہ تیری دیو دی ذات ایک نہیں، یہ دعا دی بات ایک کیوں ہے؟ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال کلام کردا ہی نہیں، جدوں بھی کلام کردا ہے میری وحی نال کردا ہے. گل سمجھ گئے بھائی؟ میرا موقف صحیح پیش ہویا کہ نہ؟ بولو بولو ذرا کہ بات کی ہے نبی پاک دی اتباع اور جنت دا بولو وسیلہ ہے. نبی پاک دی اتباع ولایت دا وسیلہ ہے. اور جب تک بات سمجھ میں آئے گی ہوں میں دعویٰ پیش کیتا ہے، ہوں میں دلائل پیش کرنا چاہنا. سبحان صحابی حضرت دے کول آئے آندے نے سونیا اوتھے کی کراں گے؟ تہاڈی کوٹھی کتے ہونی ہے، ساڈی کلی فرے کتے ہونی جنت وچ، اوتھے کی کراں گے؟ کہ دل کیویں لگے گا کہ تسی نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان تو قرآن آ گیا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ پاک نے فرمایا میرے سبحان صحابی بھائی توجہ میرے وال. اللہ دا قرآن آ گیا ہے کہ جن نے اللہ دی گل منی او دے نبی دی بات منی وہ قیامت دے دن نبیاں دا ساتھی، صدیقین دا ساتھی، نیکاں لوگاں دا ساتھی، اولیاء اللہ دا ساتھی. لہذا جن نے ولیاں دا قیامت نو ساتھ لینا ہے اور جن نے نبوت دے نال جانا ہے، جن نے نبی دے جھنڈے تھلے کھڑے ہونا ہے، جن نے حوض کوثر تو پانی پینا ہے اور جن نے صدیق دا ساتھی بننا ہے، جن نے عمر دا ساتھی بننا ہے، جن نے علی دا ساتھی بننا ہے، وہ سارے وسیلے منقطع کر کے اللہ دی بات مننے، نبی پاک دی بات مننے. قرآن گواہی دینا ہے کہ قیامت دے دن نبی دے جھنڈے تھلے نبی دے حوض کوثر تے وہ ہوئے گا جو نبی دی ذات دا نہیں نبی پاک دی بات دا وسیلہ پائے. نہ میں اشارہ کرنا، نہ میں مثال دینا، نہ میں بات خراب کرنا. ذرا دلائل سنی جاؤ تو گنی جاؤ. آؤ میرے محترم نبی پاک دے گھر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیو زور دی کہو. حضرت دے گھر
عبداللہ بن عباس لیتے دوہرا رشتہ سی ادھر چچے دے پتر ادھر عبداللہ دی خالہ عبداللہ بن عباس دی امام الانبیاء دی زوجہ محترمہ سی دوہرا تعلق تو جسے تعلق ایسا ہوئے وہ دے گھر سونا جائز ہے حضرت دے گھر لیتے ہوئے فرماندے نے ادھی رات دا ٹائم میرا محبوب اٹھیا کہ میں وضو کرا پانی ڈھونڈ رہے نے میں پانی پیش کیتا مینو کہنے لگے عبداللہ میں وضو کر لیا جو منگنا ہی منگ سل یا عبداللہ سوال کر میں رب کے دعا کرتا اج دا تو ہوندا نا گدی تے بیٹھا آندا جابر خیرا ہو گیا نہیں جابر دو پتر کٹھے ہون گے میرے اندر کٹے دبے ہون اخبار نہیں پڑھی اسی آنے بچو لٹیریا کولوں آدھے نے پہنچے نے جدو قابو ہونا جالی پیر بولو تو صحیح یار وہ جدو اسی آنے بچو آدھے نے پہنچے نے ٹھیک ہے نا اور ٹھیک ہے نا میرا خیال تھوڑا دھیان میرے وال نہیں ٹھیک بات ہے نا اور سوچو دھیان نال اج دا بندہ گدی تے بہ کے کہہ سکتا ہے کہ حضرت جی چاہ 2 ہو گئے 3 ہو گئے 4 ہو گئے کٹے 6 پتر 7 پتر پر میں قربان جاواں امام الانبیاء دے فرماندے نے کی گل سونیا جی کردا ہے مرافقت کا فل جنہ میرا جی کردا ہے میں جنت وچ تہاڈا گوانڈی ہوواں پوچھ لو علماء نو عرض کیتی میں تہاڈا پڑوسی ہوواں حضرت تہاڈا رفیق ہوواں حضرت تہاڈی میری کنڈ سانجھی ہوے کتنی سوچ آلہ ہے کتنی بات آلہ ہے آ قربان جاواں سونے دے اے نہیں فرمایا چاہ ہو گیا ہے فرمایا جے میرا پڑوسی بننا ہی تے وسیلہ ڈھونڈنا اگر کی وسیلہ فرماندے نے علیکا بے کثرت السجود رات نو اٹھ کے نفل بہتے پڑھیا کر قیامت نو میرا پڑوسی بن جائے گا علماء دی جماعت موجود ہے نبی پاک دی رفاقت واسطے وسیلہ لبا تے رات نو نفلاں دا لبا اگر بھی دلیلہ لئی جا سکتا دھیان نال اور نبی پاک نے فرمایا میری فاطمہ میری ذات دا بھروسہ نہ کری میری فاطمہ میری جان دا میری ذات دا میری شخصیت دا اور شفاعت دے اوتے توکل کر کے بیٹھ جان والو فرمایا کہ میری ذات دا بھروسہ نہیں کرنا اے مالی یا فاطمہ خود نیک عمال کرنا ہے معلوم ہویا اگر فاطمہ واسطے جنت دا وسیلہ نیک عمال نے اج دا مال بھی کون اج دا ہو کون ہے کوئی اللہ پاک دا قرآن سن سمجھ لگ دے وسیلے کی نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما مسلمان ہونا اور گل مننا اے نعرہ مار دے کہ بقول جزائی ناری مار دے بس 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 تسی ہن جاگ پے ہو ماشاءاللہ ہن بھی جاگ پے ہو ماشاءاللہ ہاں جی میں عرض کر رہا اے مسلمان ہونا مومن ہونا گل مننا سچ بولنا صبر کرنا یہ جنت دے وسیلے نے بولو جنت دے معلوم ہوا نیک اعمال وسیلہ نے میں ہن عرض کرنا چاہنا اے قرآن پڑھیا ہے ہن بخاری دی حدیث سندا ہے ادھر قرآن ادھر
آدمی سفر طے کر رہے ہیں، بارش ہو گئی، ایک کار اندر پناہ لینی چاہیے، کار دا منہ بند ہو گیا، تین قابو آ گئے اور تین چوں کسے نہیں آخیا فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا وسیلہ ہی۔ یار مسئلہ پورا سن لو نا ہم دھیان نال کہ نہیں، فلانے دا وسیلہ ہے، فلانے دی بات ہے۔ انہوں نے کیا اپنے اپنے نیک اعمال پیش کیتے، انہیں کیا دور میں زنا تو بچیا، اللہ میں زنا تو بچیا، تیتھوں ڈر کے کسی نے آکھیا میں مزدور دا خیال کیتا، تیتھوں ڈر کے تے کسی نے کی کیا میں اپنی امی دی اتباع کی تھی، اللہ تیتھوں ڈر کے او دا احترام کیتا، اے وسیلے پیش کیتے، اللہ نے گار دا دروازہ صاف کر دیتا اور ثابت ہو گیا کہ نیک اعمال وسیلہ نے۔ پھر میں صوفیوں پوچھنا چاہنا کہ نبی پاک دا مشرکین مکہ نال اختلاف کی سی؟ وہ اختلاف ہی وسیلے دا سی۔ میں کہنا جو غیر اللہ نو وسیلہ بناؤندا ہے وہ مشرک ہے۔ تسی کہو گے مولوی جی جدوں آندے ہو کہ فلانیاں میرا خیال رکھی، جدوں آندے ہو فلانیاں انج گل ہے، یہ تواڈے کئی کم ہوندے نے بغیر وسیلے ہی ہوندے۔ ذرا مسئلہ حل کرنا ساتھیو، امداد ہے دو قسم دی، ایک امداد ہے ما فوق الاسباب، ایک امداد ہے ما تحت الاسباب۔ شور نہیں پا رہا، بات سمجھا رہا۔ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ایک امداد ہوئے کوئی آدمی کر سکتا ہے، وہ قربانی جائز ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ ایک تعاون ایسا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ دی مثال کس طرح ہے؟ کسی آدمی نے بوجھ اٹھایا ہے، توجہ میرے وال، کسی آدمی نے بوجھ اٹھایا ہے تے جا سٹیا بازار وچ تے آواز ماردا فلانیا مینوں چکا دی، یہ وسیلہ نا؟ بولو نا، انہیں اٹھوایا نا جی۔ ایک آدمی نے بوجھ اٹھایا کہ جا سٹیا قبرستان وچ، میری گل، ایک نے بوجھ کہ سٹیا رستے بگدے وچ، انہوں تے چکان دی امید ہے، ایک نے جا سٹیا بوجھ کسی قبرستان وچ، جنہوں نہیں اعتبار سٹ کے دیکھ لے۔ سویر تو شام تک ترلے مارے، ایک کوئی آکے گا مولوی جی تم کارن دے وسیلے جائز نہیں، جتے جو بیوی نو نہ روٹی پڑا وہ وسیلہ ہوئی کہ نہ؟ وہ ایک مصیبت ہے مولویاں دی، مولوی کتے بیوی کتے، اے اپنی گل دس۔ جدوں نے روٹی پکڑا وسیلہ نہیں، میں کیا مولوی جی ہن میرے تو بھی سن لو، بیوی گئی ہے پیکے، سمجھ گئے ہو؟ بیوی کول ہوے تے روٹی منگ لئی دی ہے، تے جے پیکے گئی ہوے تے پھر روندا رو مولوی اٹھے گا۔ ساڈا بھی مطالبہ ہے جدو اللہ دے ولی کول ہون دعا کرائی دیے، جو پیکے پہنچ جان۔ اجے مسئلہ حل نہیں ہویا۔ نبی پاک دی دعا وسیلہ ہے، اور نبی پاک دی دعا وسیلہ ہے، اور نبی پاک دی اتباع وسیلہ ہے، اولیاء اللہ دی دعا وسیلہ ہے۔ ذرا میں دلائل دینے چاہنا، اللہ دا قرآن
سنی آ یہ نہ پیش کرا جو مرضی کرا. مشرکین مکہ اللہ نو منتے سن. مینوں ساتھیاں نے بار بار کہا کہ ذرا قرآن بہتا پڑھنا توحید کا مسئلہ واضح ہو جائے. کر دوا بھی تھوڑا جہاں بولو نا, ذرا کھل کے بولو, ٹھیک ہے نا. چند آیتاں ذرا صبر نال سن لو, اللہ دے قرآن تے غور کرو کہ مشرکین مکہ اللہ نو منتے رہے, او دا وجود تسلیم اختلاف کہڑی گل ہے وسیلے. میں ہوں ثابت کر کے جانا انشاءاللہ, پاویں کوئی صاحب بھی آ جانا, میں اپنی گل مکا دینی ہوں. سنو گے نا اللہ پاک نے کی فرمایا, قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. نبی کہہ دیو کہ زمین وچ ہر چیز کی دی ہے. سارے مشرک کہیں گے اللہ دی ہر چیز ہے. میرے محبوبہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر سوال کرو انہاں مشرکاں دا خالق کون ہے, سارے کہیں گے اللہ. اگر نہیں سمجھ آئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا مَاءً. قرآن کہہ رہا, کولوں بات نہیں کہہ رہا. اللہ دا قرآن ہے کہ پوچھو انہوں کہ آسمان تو بارش کون پاؤندا ہے, اور سارے کہیں گے اللہ. پھر میرے محبوبہ سارے کم تے میں کرنا, راتاں تے میں پاؤنا, اور دن تے طلوع میں کرنا, اور گرمی تے میں پیدا کرنا, اور سردی تے میں پیدا کرنا, اور زمین تلیوں پانی تے میں ڈالنا, اور انگوریاں تے میں گاؤنا, اور بدل تے میں لیا, اور ٹھنڈک تے میں لیا, اور موسم تبدیل تے میں کرنا, اور کائنات دا رازق تے میں ہاں, اور خالق تے میں ہاں, اور مالک تے میں ہاں. ہر چیز تے میری ہے. ادھر ادھر جان دا کی مانا ہے. کوئی بریلوی نہیں کہے گا, کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا, کوئی دیوبندی نہیں کہے گا کہ نبی اللہ ہے, ولی اللہ نے, کوئی نہیں کہے گا. یہ زہر دا پیالہ مشکل نہ پین. بولو کوئی بھی جھگڑا کیے. ہم مشرکین مکہ نے بھی ایک قدم گل نہیں کہی کہ اللہ والے اللہ نے, انہاں کیا اللہ والے نے. توجہ نہ بات سنن والی ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. جھگڑا کی سی اگوں زبان تو کی آندے نے اسی انہاں کولوں نہیں منگدے, انہاں کولوں علی حجویری کولوں, معین الدین چشتی کولوں, نظام الدین اولیاء کولوں کوئی بھی نہیں منگتا. اج بھی کوئی نہیں, کئی منگتے ہیں, کئی یہ ڈبل نے, ڈبل اگو آپ مان کر لینا. جی ہاں کئی سوال کرتے ہیں, لیکن میں گل کیا کرنی چاہنا. اگوں کی آنے نے مانا بودوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے ساڈے نبی اسی انہاں دی پوجا نہیں کرتے, انہاں کو پتر نہیں منگتے, روٹی نہیں منگتے, انہاں دے ذریعے نال رب دا قرب حاصل کرنے آ. انہاں دے بولو, انہاں دے کیوں بھائی, انہاں دے. ایک آدمی کھیر پکاؤندا 11ویں دی, کیوں پکاؤندا ہے؟ تاکہ یہ وسیلے نال میری مجھ بیمار نہ ہوئے. بولو نا, تاکہ یہ وسیلے نال میری مجھ میں پریشان نہ ہوا. اے مسئلہ واضح کرنا. ایک نا مول صاحب ملے, میں کہا جی وما الا بہ لغیر اللہ, جو اللہ تو سوا غیر اللہ دے نام دے شے مشہور ہوئے وہ حرام ہوندی ہے. آندا تیرے نام دے تیرا مکان نہیں مشہور, تیرے نام تے تیری مجھ گاں نہیں مشہور, اور تیرے نام تے مولوی تیری مسیت نہیں مشہور. گل تے ٹھیک ہے کسی حد تک, مقبول سوال ہے کہ جے غیر اللہ دے نام تے مشہور کیتی جا شے حرام ہے, تے مولوی صاحب تیری جماعت نہیں غیر اللہ, تیری مسیت نہیں غیر اللہ, یا کہے گا تیری مجھ گاں نہیں غیر اللہ. جو زبان تو آئے مولوی بس کرتا, میں جواب دیا. میں لئیے بحث مل, مجھ مل, میرے نام تے مشہور کیوں نے؟ میں پیسے خرچے نے. بولو کیوں مشہور ہے؟
یہ میری اضافت ملکیت دی ہے، یہ میری اضافت تقرب دی نہیں، یہ میری اضافت ملکیت دی ہے۔ جو بھی مجھ کے پیسے میں وٹا جمع کہ پٹھے میں پاواں تے چوجے کوئی اور چور ہے کہ نہیں؟ بولو بولو دا چور ہے نا؟ آ مسئلہ کدی حل کر دینا انشاءاللہ۔ چور ہے نا؟ میں کہ پیر صاحب کے نام تے کھیر کیوں مشہور ہے؟ میری مجھ وانگو مطلب کہ فلانی پیر کیوں مکان وانگو مشہور ہے؟ جی کہ میں کیا مکان منگوں تے مجھ وانگو مشہور ہے، جے اگر وہ ملکیت ہوئی پیر صاحب دی کہ پیر صاحب ہو گئے نے فوت، جو ورثہ کینوں ملے؟ جڑی اولاد ہے بولو نا، ورثہ کینوں ملے؟ جڑا ورثہ نہ اولاد نوں دے، اور ٹھیک بات ہے نا؟ جو کسی کا ورثہ نہ دے اور غصب کرے اور چور ہے، یہ پیر صاحب کے نام سے تا مشہور ہے کہ پیر صاحب کی ملکیت ہے، تے پھر اپنا بلا کر کہ جے مشہور ہے تقرب واسطے کہ انہاں دے ذریعے نال اے پکا کے میں اللہ دا قرب حاصل کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرکین مکہ کی جانتے سن وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، زبان تو آندے سن اے ساڈے سفارشی نے اللہ دے نزدیک، اسی انہاں دے ذریعے نال اپنی حاجتاں پوریاں کروانے ہاں۔ ٹھیک بات ہے نا؟ معلوم ہوا بھائی سنو دلیل پیش کر رہا تھا کہ جب تک دعا کرانی وسیلہ ہے، دلیل کی نے دعا اللہ کرے پاویں ادنا کرے۔ کئی آدھے نے ساڈی سندا ہی نہیں، کئی آدھے نے ساڈی بھی نہیں سندا، جہاں عقیدہ ہے مومن ہی نہیں، وہ ہر ایک دی سندا، کسی نے اولاد نہیں کرائی خدائی، وہ سندا ہے ہر ایک دی۔ لیکن بات کہڑی کہہ رہی ہیں سا ہر ایک دی ضرور سندا ہے یہ پوریاں بھی کرتا ہے، لیکن گل کی ہے بعض اوقات بندہ آلہ ہوتا ہے تے ادنا نو کہندا دعا کری میرے واسطے، کیوں نہیں کہندا؟ بعض اوقات بندہ آلہ ہو کے ادنا نو نہیں کہندا۔ حضور نے خود فرمایا اے عمر کتنے جا رہے ہو؟ حضور میں عمرہ کرن چلیا، تانوں اجازت تہاڈے کولوں پوچھ رہا جاواں عمرہ کر؟ آپ نے فرمایا اشرکنا فی دعائی کا یا اخیا، اے میرے بھائیا جتنے بھی دعا کرے گا نال میرے واسطے بھی کرے، اور قربان جاوا علماء نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک اللہ نے نبی پاک کہ دعا کرا رہے ہیں ادنا کرو، انہیں اپنے موقف نو ذرا محکم کرا، ایک کو مخول کیتا کو ٹھٹھا کیتا۔ بولو اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا کہ نال بخاری دی حدیث، نبی پاک زندہ سن حیات سن، صحابی آیا آندا حضور بڑی لوڑ ہے بارش دی کہ دعا کرو اللہ میہ پا دے۔ اے حضور کو صحابی آیا پنڈوں عربی، آپ نے دعا کی تھی 8 دن میہ پیندا رہا، پھر آیا آندا حضور دعا کرو ہون نہیں لوڑ۔ حضرت نے دعا فرمائی، پھر بارش ہٹ گئی، دعا کی تے بارش شروع ہو گئی۔ بولو دعا کی تے بارش کنی عمر بن خطاب دی حکومت آ گئی، پھر دعا دی لوڑ پئی، پھر لوڑ پئی بارش دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اے نبی پاک دے روضے سے نہیں گئے، جو وسیلے دے بارے عقیدہ عمر بن خطاب دا ہے وہ عقیدہ جماعت اہل حدیث دا ہے۔ اگر نہیں یقین آ تو سن لو، نبی پاک دا دیوانہ
مزار تے نہیں گئے، حق سی بقول تیرے کہ حضرت دے روضے تے جاندے، مزار تے جاندے، آندے سونیا اگے بھی دعاواں کردا سیں، ہن بھی تیرے ذریعے بارش مانگنے ہیں، لیکن نبی پاک دا دیوانہ حضرت عباس کول گئے، کہن لگے بابا جی اگے دعا کر دینا حضور، وہ ہن اللہ نو پیارے ہو گئے نے، ہن وہ دعا نہیں کر سکتے، دعا ہن ابھی تہاڈے وسیلے نال تہاڈی دعا دے وسیلے نال نہیں طلب کرنے ہیں۔ عمر بن خطاب نے دعا کروائی، بابا جی عباس نے دعا کی تھی، میرا استدلال کی ہے، میرا قیاس کی ہے، میرا تدبر کی ہے، یہ قیاس مال فارق نہیں، یہ معتصال ہے، یہ تدبر صحیح ہے، استدلال میں کوئی ماں دا لال غلط نہیں کر سکتا۔ میں سوال کرنا، نبی پاک زندہ سن ادو صحابہ دعا کروائی بارش واسطے، جدو حضور فوت ہو گئے ادو دعا کیوں نہ کروائی؟ اور جو عقیدہ نبی پاک دے وسیلے دے بارے صحابہ دا سی وہ عقیدہ پوری جماعت والے حدیث دا۔ کیونکہ تہاڈا بھی عقیدہ یہ ہوئی ہے نا، سارا رولا آوے کہ ولیاں دے وسیلے دے قائل نہیں، اسی آنے پائی جی اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا دے وسیلے دے، اور ولی ہوئے پر ولی بدر نہ ہوئے۔ مینوں ایک آندا تہاڈی جماعت کون اللہ دا ولی ہے؟ کوئی تہاڈی جماعت میں اللہ دا ولی ہے؟ میں کہا میں ویکھاں، میرے تے بے اعتباری ہو، کہندا تو اللہ دا ولی ہے، میں کہا میں نبی نہیں آکھا ولی آکھیا، میں کہا میں اللہ دا ولی ہوں، کہندا توبہ توبہ، میں کہا تو نہیں، کیوں میں تہاڈے جو وہ ہے جو اللہ دا ولی نہ ہوئے؟ کمال ہے، تسی اگے بڑا سوال کیتی پھر میرے نال، ہاں جی دلیل کی ہے؟ اللہ پاک نے کیا کیا واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے مومن تے متقی نے اللہ دے ولی نے، جو تہاڈے جو مومن نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو مومن نہیں ہاتھ کھڑا کرے، سارے ہی مومن ہو، بولو بولو بولو، پھر سارے کی ہوئے؟ بھائی توجہ نہ سنو نا، یہ سارے ہی مومن، یہ سارے ہی بول لو اللہ دے، پھر آندا مولوی جی توبہ توبہ، نبی بھی مومن، صحابہ بھی مومن، اولیاء اللہ بھی مومن، عبد القادر جیلانی بھی مومن، نظام الدین اولیاء بھی مومن، معین الدین چشتی بھی مومن، یہ سارے مومن، یہ تم ہی مومن کہ انہاں نال رل گیا۔ میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں مسلک اہل حدیث ہے کی؟ ساڈے نزدیک سن لو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، خصوصاً آج پاکستان میں صرف جماعت اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی دا ایمان کہ امتی دا ایمان برابر نہیں۔ سن رہے ہو؟ نبی دا ایمان تے امتی دا ایمان، اور جو سانو گستاخ اندر ہے وہ دی شرح فقہ اکبر اندر اور دوجی اصول فقہ اندر لکھیا ہے کہ نبی دا ایمان تے امتی دا ایمان برابر ہے۔ سادہ عقیدہ ہے ایک پاسے نبی دا ایمان ہوئے اور دوجے پاسے ساری کائنات دا ایمان ہوئے، نبوت دا ایمان آتا جے میں ایمان اللہ ہے، ولایت بھی بولا، ولایت بھی اس طرح ہی جڑے اولیاء اللہ نے جنہیں مومن جنہاں دا ایمان اللہ ہے انہاں دی ولایت بھی، جو مشرک ہے
مشرک ہے اللہ دا ولی، جو بدعتی ہے اللہ دا ولی، اور ایک لبا بھی سادہ ہی کام سر گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، اور دنیا نے انہوں نے آخیا کوئی آندا حنبلی ہے، کوئی آندا شافعی ہے، میں کہ تسی بھی بن جاؤ، سارے سلا نہ کرو انہوں نے کر لو۔ آندا نہیں اصا حنبلی شافعی نہیں بننا، وہ سارا پیر ہے۔ کیسا دا لگا، نہ حنبلی بننا ہے، اچھا پیر عبد القادر جیلانی نہ حنبلی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، اور نہ سہروردی ہے، کچھ نہیں۔ اگر ہے تو کی عقیدہ ہے؟ فرماندے نے اجعل الکتاب والسنت امامک، کہ کتاب و سنت تیرا امام ہے، کتاب و سنت تیرا، بلکہ پیر تے اتنا سخت ہے، فرماندے جو اہل حدیث نو برا کہے وہ بدعتی ہے۔ جاؤ ایک حوالہ نوٹ کر جاؤ، جو اہل حدیث نو برا کہے کہ جو بدعتی ہے اللہ دا ولی، فیصلہ کرا ساڈے نال، وہ ایمان دا لال دسے۔ عرض کر رہا سا کیا بھی اہل حدیث ہے جو قرآن و سنت پہ عمل کردا، بولو اللہ دا، اللہ دا تے وسیلہ کرا ہونا دعا دا۔ تسی کہو گے کہ آنن جی جڑا زندہ ہے وہ وسیلہ جائز ہے، توجہ میرے والے، جڑا زندہ ہے وہ وسیلہ جائز ہے۔ ایک رولا ہمارا دے مقام، ایک بندہ زندہ ہے وہ وسیلہ جائز ہے، میں عرض کیتی ہے دعا دا وسیلہ جائز ہے، کہ جے کول نہ ہوے غائب ہوے پھر بھی جائز نہیں سمجھے گل؟ یہ اللہ دا ولی کول نہیں غائب ہے، کدھر دور گیا ہے مہمان بن کے، کوئی مومن کول ہے، اور چھڈو دکانداریاں، ایک گڈیاں ہلاؤ، صرف قرآن و سنت والا ہو۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ دا ولی کول موجود ہے کہ او دا وسیلہ دعا دا ہے، کول موجود نہیں تے پھر بھی او کو آواز مار کے وسیلہ منگنا قدم جائز نہیں۔ ساڈیاں قاعدہ صحیح نے، قرآن اور سنت دے مطابق نے۔ میں دلیلاں دینیاں چاہنا، نبی انبیاء دی بات پھر چھڈو، مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کول بے موسمے پھل پے، نبی زکریا کول آئے، فرماندے نے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم صدیقہ اے بے موسمے پھل کتوں لے نے؟ اج دی میری کو بہن ہوندی بھائی ہوندا آندی تہاڈی طفیل، تہاڈے جوڑیاں دے صدقے، اور جوڑے کی مصیبت کرنا ہے، تہاڈیاں جوڑیاں دے صدقے اور تہاڈیاں قدماں دے صدقے، تہاڈی جان دے صدقے میں قربان جاواں مریم صدیقہ دے عقیدے تو۔ فرماؤندیاں نے کی آندے ہو مینوں اگے رزق کتھوں لے آئے؟ آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے میں اللہ کو حاصل کیتا ہے۔ کون پوچھنا چاہنا، اولاد کول نہیں، اولاد واسطے دعا دا وسیلہ جائز ہے، کسی غیر کو اولاد منگنی حرام ہے۔ نیا ساری گل رولا تو کوئی بھی نہیں، حوصلہ کر لیے، اور دعا دا وسیلہ جائز ہے، کسی کو اولاد منگنی جائز۔ دلیل کی ہے؟ اور نبی زکریا نے ہنالک ہوتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دا زکریا رب قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ میں تیرے کولوں ایک نیک پتر منگ رہا۔ پتر کدے کولوں منگیا؟ اولاد طلب کتھوں کی تھی؟ آج ساڈا عقیدہ
کہ فلانے دا وسیلہ پتر دے دے، ساڈا بھائی جو دکان تے بہندا ہے فلانے دا واسطہ، فلانے دا وسیلہ، فلانے دے صدقے، فلانے دے قربان، فلانے دے کھڑے کی کچھ اور ایڈی کردان بخا نہ تیرا عقیدہ قرآن بچے اور نہ تیرا عقیدہ نبی پاک دے فرمان بچے۔ اگر نبی زکریا نو دعا دی اولاد دی لوڑ پئی، اللہ کو ڈائریکٹ دعا کیتی، کسے بغیر وسیلے تو اللہ کو اولاد طلب کیتی۔ اگر نہیں سمجھ آئی کہ نبی ایوب بیمار نے اور کی کہہ رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہنے نے اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ نے کیا میں بیمار ہوں، یہ نہیں آخیا مجھے شفا دے دے۔ یہ محبوبہ دی عجیب بات ہے، کیونکہ نبی ایوب امتحان بچے کدھر فیل نہ ہو جا، یہ بھی نہیں کیا شفا دے دے، بلکہ کی کیا اپنی حالت بیان کی تھی۔ انی مسنی الضر، میں بیمار ہاں، میں پریشان ہاں، کہ تیرے کو وسیلہ کہدا پاؤنا، وانت ارحم الراحمین، تیری رحم دا وسیلہ ہی معلوم ہویا اللہ دی صفات دا وسیلہ پاؤنا۔ اگر نہیں سمجھ آئی پوچھ لو علماء نو، ایک صحابی دعا کر رہا کہ وسیلہ کی کر رہا اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا کی تھی، الفاظ کہے، نبی پاک نے فرمایا جو منگ اللہ عطا کرے گا۔ پوچھ لو علماء، اللہ دی صفات دا وسیلہ اور اللہ دی ذات دا وسیلہ اور اللہ دے نام دا وسیلہ اور اللہ دے دین دا وسیلہ، اسلام دا وسیلہ، نبی پاک دی اتباع دا وسیلہ۔ اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ دا قرآن بھریا دعاواں نال، نبی یونس مچھی دے پیٹ وچ، لوگوں مچھی دے پیٹ وچ جا کے بندہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، راتاں دے اندھیرے، سمندر دیاں ٹہواں دے اندھیرے، پریشانیاں بے حساب نے۔ اوتھے نبی دا حق سی کہ کہندے کہ فلانے دا وسیلہ ہے، مینوں باہر کڈ دو، جاؤ۔ اور ساڈا عقیدہ اج دا نہیں، ساڈا او عقیدہ ہے وسیلے دے بارے جو انبیاء دا عقیدہ۔ نبی یونس کی کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کی تھی ہے، اللہ نے بولو رہا کیتا کہ نہ، بولو رہا کیتا کہ نہ، فرمایا مومنو تسی بھی دعا کرو، میں تانوں بھی رہا کر داں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ نعرہ تکبیر، خطیب ملت، خطیب ملت۔ اسی ملک اندر ساتھیوں یہ اعلان کر رہے ہیں، پاک دا فرمان پیش کر کے گیا ہے کہ وسیلہ نیک اعمال نے اور وسیلہ نبی پاک دی اتباع ہے اور وسیلہ ایمان ہے اور وسیلہ جتنے میں درجات پیش کیتے نے، جنہ قرآن پڑھیا ہے، جنہ دلائل مہیا کیتے نے، یہ تواڈے کول ایک نبی دی بات نہیں، جن نے بھی اللہ کو منگیا ہے بغیر وسیلے تو منگیا ہے۔ یہ دکانداری ہے کہ کوئی آدمی کسی دی ذات دے بارے کوئی بات چمکائے کہ میں فلانے دے کہن دے نال
ये मैं गल पूरी कर ला भाई सुनना ना। एक मौलाना फरमाते ने, मौलाना भी अजीब ने, कहते ने मरियम सदीका दे कोल जबरील आए ते कहने लगे मैं तेनू लड़का अता करना आया ते मौलवी तू ना खैर अल्लाह को औलाद मंगनी चाह दे कि जबरील ले आहा बला के गुलामन ज़किया। अगर जबरील बच्चा अता कर सकता तो अल्लाह दा वली क्यों नहीं अता कर सकता? पुछ लो उलमा नू, ये बकायदा उलमा ने लिखा है और मुफ्ती अहमद यार ने लिखा है और दीगर उलमा ने लिखा है। लेकिन शर्म की गल है कि अगो कुरान पढ़िया ही नहीं। अल्लाह ने साफ किया कि कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलैया हय्यिन। बात वाज़ेह हो गई भाइयों। ये वसीला समझ लगी ना बात कि कोई भी वसीला तलब करना है, जिंदा आदमी होए और दुआ बोलो 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 वसीला है। एक आदमी फौत हो गया है और जात का वसीला जायज वो दुआ कर सकता। एक बंदा कोल गैब हाजर नहीं दुआ कर सकता, ठीक है ना। एक ईमान ले आंदा है, ये जन्नत का वसीला है। तकवा अख्तियार करता है, ये जन्नत का वसीला है। नेक अमाल पेश करता है, ये जन्नत का वसीला है। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
رقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق